إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد ساری تعریفیں و بڑائیاں اور ہر طرح کے حمد و ثنا اور ہر قسم کی عظمت و کبریائی اس خدائے وحدہ لا شریک لہ کے لیے زیبا اور سزاوار ہے، جس نے ہم کو اور آپ کو اور ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام کی پاکیزہ اور سچی باتیں بتانے کے لیے، اپنے احکامات سنانے کے لیے اس دنیا میں انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے سارے اخلاقی خوبیوں کو، اللہ کے احکامات کو بیان کیا اور ساری برائیوں سے منع کیا۔ اس دنیا میں انسان آیا ہے تو دو طرح کی خصلتیں لے کر کے آیا ہے۔ اس کے اندر اچھائیاں بھی ہو سکتی ہیں، برائیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ کچھ اخلاقی خوبیاں ہوتی ہیں جن کو ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ اچھائی ہے، اور کچھ برائیاں ہوتی ہیں جن سے ہر آدمی واقف ہوتا ہے کہ یہ اچھی چیز نہیں، اچھی بات نہیں، یہ خصلت درست نہیں ہے۔ انہی اچھائیوں میں غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنا، سچائی کا التزام کرنا، جھوٹ سے پرہیز کرنا اور اپنے مال کو جائز کاموں میں صرف کرنا، اسی طرح سے ساری نیکیوں کے جو کام ہیں جس میں جو دنیا میں کے ہر مذہب میں اچھے مانے گئے ہیں۔ بہت سے کام ایسے ہیں کہ جو دنیا عبادت کے علاوہ جو دنیا کے رسم و رواج یا دنیاوی اخلاق سے جن کا تعلق ہے وہ تقریباً ہر مذہب میں اچھا مانا جاتا ہے۔ جیسے سچائی کو ہر مذہب میں پسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، سخاوت و فیاضی کو، غریبوں کی مدد کرنے کو، سب کا ساتھ دینے کو ہر مذہب نے اچھا سمجھا ہے، اور جو برائیاں ہیں ان کو ہر مذہب نے برا سمجھا ہے۔ ان برائیوں میں ایک بہت بڑی برائی گھمنڈ اور تکبر ہے۔ آج میں آپ کے سامنے میرا جی چاہتا ہے کہ گھمنڈ اور تکبر کی نقائص، اس کی خرابیاں، اس کی برائیاں، اس کا انجام اور اس کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور تاریخی حقائق کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کو بہت سی چیزوں پر گھمنڈ بھی ہو جاتا ہے۔ گھمنڈ بہت بری خصلت ہے۔ گھمنڈ اتنی بڑی برائی ہے کہ سمجھ لیجئے کہ اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آباد کیا، انسانوں کے ذریعے سے آباد کرنا چاہا، تو سب سے بڑی جس برائی کا اظہار سب سے پہلے ہوا وہ گھمنڈ ہے۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا، فرشتوں کو اپنا ارادہ بتایا اور فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کی عبادت کے لیے کیا کافی نہیں ہیں کہ اس دنیا میں آپ انسان کو بھیجنا چاہ رہے ہیں جو بڑا فتنہ و فساد کا خوگر ہے اور یہ اس دنیا کو فتنہ و فساد سے بھر دے گا۔ بہرحال اللہ اس تفصیل میں نہیں جاتا ہوں۔ جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، انسان کو تیار کیا، تو سارے ملائکہ سے کہا کہ انسان کو سجدہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق فرشتے بھی ہیں، جن بھی ہیں، شیاطین بھی ہیں اور انسان بھی ہیں، لیکن اشرف المخلوقات کا درجہ صرف انسان کو ملا ہے۔ فرشتوں کو اشرف المخلوقات نہیں بنایا گیا، جبکہ وہ نوری مخلوق ہیں، وہ نظر نہیں آتے ہیں اور وہ دن رات صرف اللہ کی عبادت اور ذکر اور تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اشرف المخلوقات نہیں بنایا، اشرف المخلوقات کا درجہ انسان کو بنایا، انسان کو دیا۔ تو جب انسان کو بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سب سے پہلی نافرمانی ابلیس نے کی تھی کہ سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ سب سے پہلے
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ سب سے پہلی نافرمانی اللہ کی کب ہوئی؟ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اللہ کے حکم پر سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ کیوں؟ گھمنڈ۔ سب سے پہلی برائی جو اخلاقی برائی کا صدور ہوا اس دنیا میں، جو سب سے پہلی اخلاقی برائی سرزد ہوئی کسی سے، تو وہ گھمنڈ۔ تو ابلیس نے کہا ابا، انکار کر دیا، واستکبر وکان من الکافرین، انکار کر دیا اور گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا اور کافروں میں سے ہو گیا، اللہ کا انکار کرنے والے میں سے ہو گیا۔ فرشتے تو فوراً سجدہ ریز ہو گئے، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، ابلیس جنوں میں سے تھا۔ قرآن میں وہ کان من الجن ہے، وہ جن تھا، لیکن فرشتوں کے درمیان رہتا تھا، تو ان احکامات کا مکلف وہ بھی تھا، اس کو بھی سجدہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ابلیس سے باز پرس کیا تو اس میں ہے کہ میں نے تم کو بھی حکم دیا تھا، میرا یہ حکم تمہارے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوتا تھا، لیکن تم نے کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب میں نے تم کو حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو تو نے کیوں نہیں کیا؟ کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آدم کو سجدہ کروں گا، میں اس سے بہتر ہوں۔ دلیل کیا دی اس نے؟ کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے خاک سے پیدا کیا ہے، آگ کا درجہ مٹی سے اونچا ہوتا ہے، اسی وجہ سے میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اب اس کی دلیل کام آئے گی، یہ اللہ کے حکم سے سرتابی کا انجام اس کو بھگتنا پڑے گا، وہ دلیل کسی کام کی نہیں۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو، فرشتوں نے تو نہیں پوچھا، فرشتوں نے تو نہیں پوچھا کہ اللہ ہم دن رات تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، تیری تحمید بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اور ہم کو دنیا کی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ہمارا درجہ آدم سے اونچا ہے۔ اللہ نے کہا سجدہ کرو تو کرو، تو انہوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے دلیل دی کہ اللہ تو نے ہم کو آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، آگ کا درجہ اونچا ہوتا ہے، اس لیے میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فخرج مذموما مدحورا، چلے جاؤ ذلیل و خوار ہو کر کے، اب تم سے اور تمہاری آل اولاد سے، تمہاری ذریت سے میں جہنم کو بھر دوں گا، اور ان لوگوں کو بھی تمہارے ساتھ اسی انجام کو تک پہنچا دوں گا جو تمہارے کہے پر چلیں گے۔ تو ابلیس نے جو انکار کیا اس کا خمیازہ تو ابلیس کو بھگتنا پڑے گا، لیکن انکار کرنے کی جو وجہ تھی وہ گھمنڈ۔ اور دلیل کا جہاں تک سوال ہے، وہ دلیل بھی دلیل فاسد ہے، وہ قیاس بھی قیاس فاسد ہے، کیونکہ یہ کہنا کہ آگ کا درجہ مٹی سے اونچا ہوتا ہے بجائے خود کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آگ کے اندر یہ طاقت ہے کہ مٹی کو جلا کے راکھ کر سکتی ہے، تو مٹی کے اندر بھی اللہ نے طاقت دی ہے کہ آگ کو بجھا سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب آگ نہیں بجھتی ہے کسی چیز سے، پانی سے بھی آگ نہیں بجھتی ہے، تو اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے تو آگ بجھ جاتی ہے۔ تو مٹی کے اندر بھی اللہ نے کچھ صفات رکھی ہیں، تو یہ کہنا کہ آگ کا درجہ اونچا ہے یہ درست نہیں ہے۔ تکبر سے، گھمنڈ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سختی کے ساتھ لوگوں کو ڈرایا ہے اور اس کا سخت انجام بھگتنے کے بارے میں بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الکبریاء و ردائی، گھمنڈ اور تکبر میری چادر ہے۔ الکبریاء و ردائی، ایک جگہ کہا گیا الکبریاء و ردائی والعظمت و ازاری، فمن ینادعنی فی واحد منہن القیتہ فی النار، کہ گھمنڈ میری چادر ہے اور میرا ازار ہے عظمت، عظمت یعنی بڑائی، یہ میرا ازار ہے۔ جو ان میرے دونوں خوبیوں میں سے کوئی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا القیتہ فی النار، تو میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ یعنی کبریائی،
کہا جاتا ہے کہ کبریائی صرف اللہ کی ذات کو زیبا ہے، تکبر صرف اللہ کو زیبا ہے۔ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے، اللہ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام المتکبر بھی ہے۔ متکبر، اللہ کو تکبر زیب دیتا ہے کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قادر مطلق ہے، اور انسان کس بات پر تکبر کرتا ہے؟ آج کوئی چیز ہے اس کے پاس، کل نہیں رہے گی، تو تکبر انسان کو بالکل زیب نہیں دیتا ہے۔ تو الکبریاء اور ردائی، گھمنڈ میری چادر ہے، تو اگر کوئی شخص میری چادر چھیننے کی کوشش کرے گا تو میں اس کو فوراً جہنم میں ڈال دوں گا۔ گھمنڈ کن کن چیزوں پر ہوتا ہے؟ گھمنڈ جاہ و منصب پر ہوتا ہے، اقتدار پر ہوتا ہے، کسی ریاست اور حکومت پر ہوتا ہے، تاج و تخت پر ہوتا ہے، سلطنت پر ہوتا ہے، ساری چیزیں ایک ہی ہیں۔ پھر کس پر گھمنڈ ہوتا ہے؟ مال و دولت پر ہوتا ہے۔ پھر کس پر گھمنڈ ہوتا ہے؟ آدمی کو گھمنڈ اپنے حسن و جمال پر ہوتا ہے، خاص طور سے خواتین کو اپنے حسن و جمال پر گھمنڈ ہوتا ہے۔ ہو جاتا ہے بعض کو، میں نہیں کہتا کہ سب کو اپنے حسن و جمال پر گھمنڈ ہوتا ہے، لیکن بعض کو ہوتا ہے، مردوں کو بھی ہوتا ہے، لیکن عورتوں کے اندر یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے۔ مردوں کے اندر بھی اپنی جسمانی وجاہت پر گھمنڈ کرنے کا یہ رذیل یا عیب پایا جاتا ہے۔ کوئی بہت لحیم شہیم ہے، کسی کی جسامت بہت موزونیت ہے جسامت میں، اور کوئی بہت جسمانی خوبصورتی کا شاہکار ہے، کسی کا سینہ بہت چوڑا ہے، کسی کے بازوؤں کی مچھلیاں بہت ابھری ہوئی ہیں، کوئی پہلوانی کرتا ہے تو اس کو اپنے جسم کو دکھانے کا شوق ہوتا ہے، اس کو اپنے جسم پر، اپنی جسمانی وجاہت اور خوبصورتی پر گھمنڈ ہوتا ہے۔ خواتین کو اپنی جسمانی نزاکت پر اور خوبصورتی پر گھمنڈ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے گھمنڈ کی ایک بدترین قسم یہ ہے کہ علماء کو اپنے علم پر گھمنڈ ہو جاتا ہے۔ یہ گھمنڈ کی سب سے بری چیز بتائی گئی ہے، سب سے بری صورت بتائی گئی ہے کہ کسی کو اپنے علم پر گھمنڈ ہو جائے اور کسی عبادت گزار کو اپنی عبادت پر گھمنڈ ہو جائے۔ ساری عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ملیا میٹ کر دیتا ہے اگر اس پر گھمنڈ ہو جائے۔ میں مختصراً ایک گھمنڈ کو بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا مرتبہ تو انسانیت میں کسی کو دیا نہیں گئی ہے۔ بنی نوع انسان میں اور حیوانوں میں، فرشتوں میں، جن و شیاطین میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوقات میں سب سے اونچا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ آپ کو نبوت دی گئی، خاتم المرسلین ہے۔ نبوت سے اونچا درجہ کوئی نہیں۔ نبوت کے مقابلے میں نہ کوئی بادشاہت ہے، نہ حکومت ہے، نہ سلطنت ہے، نہ مال و دولت ہے۔ سب سے اونچا درجہ نبوت کا ہوتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر گھمنڈ کرنا ہوتا تو اس نبوت پر کرتے، لیکن عاجزی و خاکساری و فروتنی کا عالم یہ تھا کہ فاتح کی حیثیت سے جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، فتح مکہ کے موقع پر سن 8 ہجری میں جب 10,000 مجاہدین کا لشکر جرار لے کر کے آپ مکے میں داخل ہوئے، اور سارے مکے کے لوگ اس وقت جو کافر بچے تھے وہ سب مغلوب ہو گئے، کسی کے اندر مقابلہ کرنے کی جرأت و طاقت نہیں تھی، سب کی طاقت ہوا ہو گئی۔ ابو سفیان خوف سے تھر تھر کانپنے لگے، اور اس کے بعد حضرت عباس سے جائے پناہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچانے کے لیے حضرت عباس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بڑے بڑے صنادید قریش جنہوں نے اسلام کے کرنے پھوٹنے سے لے کر کے سن 8 ہجری تک سخت مخالفت کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب پر غالب کیا۔ آپ فاتحانہ شان سے مکے میں داخل ہوئے، لیکن وہ فاتحانہ شان نہیں جو عام فاتحین کے ساتھ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے ایک فاتح کی حیثیت سے، تو سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ آپ کی داڑھی مبارک آپ کے اونٹ کے کجاوے سے مس ہو رہی تھی، یعنی اتنا سر جھکا رہے تھے۔ زبانوں پر اللہ کی تعریف، زبان پر اللہ کے شکر کے کلمات، زبان پر حمد و ثنا کے کلمات، اور اللہ کے شکر کے جذبات دل میں بھی اور زبان پر بھی، اور سر جھکا ہوا۔
عام طور سے فاتح جب کسی ملک کو فتح کرتے ہیں، کسی شہر کو فتح کرتے ہیں تو پورے رعایا کو، پورے علاقے کو تخت و تاراج کر دیتے ہیں اور جلا کر خاک کر دیتے ہیں، پشتوں کے پشتے لگا دیتے ہیں اور لوگوں کو قتل سے زمین اللہ کی رنگ دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر کہا ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، کہ بادشاہوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں فاتحانہ شان سے، افسدوها، پورے ملک کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور اس کے عزت دار لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، ان کی کیچڑ اٹھالتے ہیں اور ان کے عزتوں سے کھلواڑ کرتے ہیں اور ان کو تہ تیغ کر دیتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب داخل ہوئے آپ تو کتنا سر جھکا ہوا اور اس فتح کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے شکر کے کلمات آپ کی زبان پر جاری، اور پھر اس کے بعد ایک فاتح کی طرح نہیں کہ آج انتقام لیں گے، آج انتقام کا موقع آیا ہے تو ہم گن گن کر کے بدلہ لیں گے، ایسا بالکل نہیں۔ آپ نے ایک طرف سے سب کو معاف کر دیا، اذهبوا فانتم الطلقاء کا مژدہ سنا دیا مکے کے اس سے پہلے کے جو کافر تھے ان کافروں کو کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج میں تمہارے خلاف بدلے کی کوئی کارروائی نہیں کروں گا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اگر گھمنڈ ہوتا تو اکڑ کر کے کہتے کہ آج میں گن گن کر کے بدلہ لوں گا، لیکن آپ نے کسی گھمنڈ و تکبر کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ بڑے ہی انکساری اور عاجزی کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے اور سب کو معافی کا مژدہ سنا دیا۔ سارے صحابہ کرام کا یہی معمول تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موٹا جھوٹا کھاتے تھے، موٹا جھوٹا پہنتے تھے، خلافت کا بار، خلافت کی ذمہ داریاں ان کے اوپر ہیں، ان کی فوجیں جہاں جا رہی ہیں فتح و کامرانی سے ہمکنار ہو رہی ہیں، فتوحات پر فتوحات حاصل ہو رہی ہیں، ساری بغاوتوں کو انہوں نے فروغ کر دیا اور اس کے بعد حضرت ابوبکر کو ہر طرف سے کامیابیاں ملی، لیکن کھانا وہی موٹا جھوٹا، کپڑا اتنا ہی موٹا جھوٹا۔ جب ادھر ادھر کے حمیر کے اور دوسرے آس پاس کے علاقوں کے بادشاہ اور فرما روا اور قبائل کے سردار جب مدینے کے اس حکمراں سے ملنے کے لیے آتے تھے تو بڑی شان و شوکت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آتے تھے۔ حمیر کا ایک بادشاہ آیا، اس کے ساتھ 1000 غلام تھے، 1000 غلام، اور سب زرعی کپڑوں میں ملبوس تھے، وہ غلام اس کے بہترین ریشمی کپڑوں میں ملبوس تھے، سب ہتھیار لگائے ہوئے تھے، بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ بہت عمدہ قسم کے گھوڑوں پر سوار، بہت عمدہ قسم کی سواریوں پر سوار آئے تو دیکھا حضرت ابوبکر صدیق ایک معمولی سے کمرے میں، معمولی سے حجرے میں ایک معمولی سا کپڑا پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کوئی تاج ہے، نہ کوئی تخت ہے، نہ کوئی قالین ہے، نہ کوئی بچھانے کے لیے فرش فروش ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، لیکن رعب و دبدبے کا عالم یہ ہے کہ کوئی آدمی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ عاجزی اور فروتنی کا یہ عالم تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ معمولی غلام بھی ان سے بحث کر لیتا تھا، لیکن ان کے ایک ایک اشارے پر جہاں چاہتے تھے وہاں فوجوں کو روانہ کر دیتے تھے، جس کو چاہتے تھے فوج کا سپہ سالار مقرر کر دیتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید کو اتنے بڑے فوج کا سپہ سالار مقرر کیا جس میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور اجلہ صحابہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے اجلہ صحابہ موجود تھے۔ اس کا سربراہ کسی اور کو نہیں بنایا، کسی مشہور ہستی کو نہیں بنایا، اسامہ بن زید کو بنایا۔ تو حکم چلتا تھا ان کا، لیکن حالت کیا تھی؟ وہ بڑے بڑے حکمراں آتے تھے اور اس کے بعد اپنی ساری شان و شوکت بھول کر کے حضرت ابوبکر کے رنگ میں رنگ جاتے تھے۔ کہا اصل حکومت یہ ہے جو یہاں کے حکمراں کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو 18 ملکوں کے حکمراں تھے، وفات سے پہلے تک 18 ملکوں کے حکمراں تھے۔ آج کسی ملک کا حکمراں تو دور کی بات ہے، کوئی گورنر بن جائے، کوئی وزیر اعلیٰ بن جائے
تو اس کا دماغ آسمان پر ہوتا ہے، اس کے مزاج نہیں ملتے۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق 18 ملکوں کے حکمراں تھے، کیونکہ حجاز ان کے قبضے میں، نجد ان کے قبضے میں، مصر ان کے قبضے میں، شام ان کے قبضے میں، ایران ان کے قبضے میں، اور فلسطین ان کے قبضے میں، اردن ان کے قبضے میں، بحرین ان کے قبضے میں، یمن ان کے قبضے میں، ایسے 18 ممالک کے وہ مالک تھے۔ اور اس کے بعد ایک گورنر کی ہمت نہیں تھی کہ حضرت عمر فاروق کے کسی ایک حکم کے کسی ایک حصے کی سرتابی کر دیں۔ حضرت عمر کے ایک حکم پر وہ معزول کر دیے جاتے تھے۔ سکہ چلتا تھا افریقہ سے لے کر ایشیا تک۔ اس کے بعد حالت کیا تھی؟ عاجزی و انکساری کا حال کیا تھا؟ تکبر سے دوری کا عالم کیا تھا کہ جو کپڑا پہنتے تھے اس میں موٹا جھوٹا جو کپڑا پہنتے تھے کئی پیوند لگا رہتا تھا، کبھی 14 پیوند بھی گنے لوگوں نے، اور بعض پیوند دوسرے رنگ کے کپڑے کا تھا، یعنی اگر سفید کپڑا پہنے ہیں تو کالے رنگ کا پیوند لگا ہوا ہے جو دور سے نظر آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اور دوسرے رنگوں کے کپڑے، دوسرے رنگوں کو جو کپڑا مل گیا اس کا پیوند لگا لیا۔ پیوند پر پیوند لگائے جاتے تھے، اور کپڑا ہی نہیں، کبھی چمڑے کا پیوند بھی لگا لیتے تھے کپڑے میں۔ حضرت عمر فاروق کے انکساری اور عاجزی کا یہ عالم تھا۔ اتنے بڑے حکومت کے مالک تھے، اتنے بڑے حکومت میں ان کا سکہ چلتا تھا، دنیا کے ایک بہت بڑے رقبے پر ان کی حکومت قائم تھی، ان کی خلافت و امارت قائم تھی، اور ان کا حکم چلتا تھا، لیکن گھمنڈ آپ سوچ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ قبائل کے وفود آتے ہیں، دوسری جگہ سے، دوسرے ملکوں سے سفراء آتے ہیں، اور اس کے بعد چونکہ اس وقت روم بھی زیر ہو چکا تھا، ایران بھی زیر ہو چکا تھا، کسریٰ کی شان و شوکت کو بھی حضرت عمر فاروق کے سپہ سالاروں نے خاک میں ملا دیا تھا، رومی سلطنت کو گھٹنوں پر لا دیا تھا۔ یہ ساری حکومت حضرت عمر فاروق کی تھی، سب ملنے کے لیے آتے تھے، تو انہی پیبند لگے ہوئے کپڑوں میں حضرت عمر فاروق ملتے تھے۔ صحابہ نے کہا کہ یہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ دوسرے ملکوں کے وفود آتے ہیں اور ہمارے خلیفہ حضرت عمر فاروق اس حالت میں رہتے ہیں، ہم کو شرم آتی ہے کہ ہمارے خلیفہ ایسے موٹے جھوٹے کپڑوں میں ہیں، تو ان سے کہا جائے کہ ذرا اچھا سا ڈھنگ کا کپڑا پہنے۔ کہا کس کی ہمت ہے؟ لوگوں نے کہا کس کی ہمت ہے کہ حضرت عمر فاروق سے یہ کے پاس درخواست لے کر جائے؟ تو لوگوں نے کہا کسی کی ہمت تو نہیں ہے، لیکن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک ایسی ہستی ہیں کہ آپ کی بات عمر فاروق، امیر المومنین عمر فاروق رد نہیں کریں گے۔ تو لوگوں کا ایک وفد گیا ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس اور کہا کہ کی ایسی بات ہے، ساری بات بتائی، تو آپ جا کر کے کہیں۔ کہا میں کہہ تو دوں گی، آپ لوگ آئے ہیں، لیکن مجھے امید نہیں ہے کہ امیر المومنین اس بات کو قبول کریں گے۔ تو گئی بہرحال، تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، بہت پہلے تعریف کی، جو طریقہ ہوتا ہے بڑے لوگوں سے گفتگو کا، کہ امیر المومنین آپ کی فراست سے، آپ کی شجاعت سے، آپ کے تدبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی فتوحات کا دائرہ وسیع کر دیا، حکومتوں کا دائرہ وسیع کر دیا ہے، اور اس کے بعد مال غنیمت لد لد کر کے آ رہا ہے۔ مکے کے سارے لوگ، مدینے کے سارے لوگ خوشحال ہو چکے ہیں، سارے مسلمانوں کو بہترین کھانا مل رہا ہے، بہترین کپڑا مل رہا ہے، اور ضروریات زندگی کی ساری آسائشیں ان کو میسر ہیں۔ تو امیر المومنین، ذرا آپ امیر المومنین ہیں، آپ ہم سب کے سردار ہیں، آپ بھی کچھ ڈھنگ کا کپڑا پہنا کیجئے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کہا ام المومنین، اور اتنے تعصف میں مبتلا ہو گئے، کچھ دیر تک آپ کی زبان سے آواز نہیں نکلی۔ کہا اگر آپ کے علاوہ یہ بات مجھے کسی اور نے کہی ہوتی تو میں اس کو سخت سزا دیتا، لیکن میں آپ کی زبان نہیں کاٹ سکتا۔ صرف اتنی بات بتائیے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھا ہے، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم
ہم سب سے زیادہ قریب سے دیکھا ہے۔ آپ کا کھانا پینا کیا تھا، آپ کا لباس کیا تھا، آپ کا بستر کیا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کھری چٹائی پر، ننگی چٹائی پر سوتے تھے، اور صبح جب فجر کی نماز میں لوگوں کے امامت کرانے کے لیے آتے تھے تو آپ کے جسم اطہر پر چٹائی کے نشانات ہوتے تھے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھی ہے، اتنی سادگی کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری، اور ہم امتیوں کو مشورہ دے رہی ہیں کہ ہم شان و شوکت کی زندگی گزاریں۔ پھر کہا آپ نے یہ بات کہی ہے اس لیے میں آپ کی بات رد نہیں کرتا ہوں، بہرحال لاؤ میرا کوئی اچھا سا کرتا پاجامہ لے کر کے آؤ۔ اچھا سا کپڑا کوئی آیا جس میں پیوند نہیں لگا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے زیبتن کر لیا، دیکھا میں بات کر رہا ہوں تکبر کی، دیکھا کپڑا بہت عمدہ تھا، صاف ستھرا تھا، اور کم از کم پیمند نہیں لگا ہوا تھا۔ میں نہیں کہتا کہ کوئی ریشم و اطلس و کمخاب کے پردے رہے ہوں گے یا اس کا بہترین ریشمی حلہ تھا، ایسا نہیں تھا، عام کپڑا تھا، لیکن پیمند نہیں لگا تھا۔ حضرت عمر نے پہنا۔ کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب فلسطین کو فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے، فلسطین کی چابیاں، مسجد اقصی بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے جا رہے تھے، تب ایسا کہا گیا تھا، ہو سکتا ہے وہی موقع ہو۔ حضرت عمر فاروق نے جب پہنا اور تھوڑی دیر پہنے رہے، اس کے بعد فوراً اس کو اتارا اور کہا میرا وہ پرانا کپڑا لے کر کے آؤ جس میں پیوند لگا ہوا ہے۔ لوگ سمجھ نہیں پائے کہ بات کیا ہو گئی۔ بہرحال وہ پیوند لگا ہوا جوڑا منگایا گیا اور انہوں نے دوبارہ وہی پہن لیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا امیر المومنین کیا بات ہو گئی؟ سن لیجئے میری یہ بات، امیر المومنین کیا بات ہو گئی؟ کہا میں نے جب اس کو پہنا تو میرے دل میں گھمنڈ پیدا ہو گیا، میرے دل میں تکبر پیدا ہو گیا کہ تم اتنے ملکوں کے حکمراں ہو، بادشاہ تو نہیں، تم اتنے ملکوں کے حکمراں ہو کہ آج اتنا بہترین کپڑا اپنی مرضی سے پہن رہے ہو۔ میرے دل میں گھمنڈ پیدا ہو گیا، تو اپنے نفس کو کچلنے کے لیے اور اس گھمنڈ کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنا وہی موٹا جھوٹا کپڑا پہنوں۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ جو شام کے گورنر تھے، حضرت عمر فاروق کے دربار میں آئے، سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت وہ بہترین قسم کا حلہ، بہترین قسم کا لباس پہنے ہوئے تھے، کپڑا پوری طرح سے معطر تھا، بہترین قسم کے عطر لگائے ہوئے تھے، اور بڑے شان و شوکت کے ساتھ بڑے عمدہ لباس زیب تن کر کے اندر آئے۔ ان کی کوئی بات سنی ہی نہیں۔ امیر المومنین نے درہ اٹھایا اور 2 درہ پہنچتے ہی رسید کر دیا۔ ان کی بیوی حضرت عاتقہ موجود تھی اندر، انہوں نے دیکھا کہ امیر اتنے بڑے گورنر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو، جو شام کے گورنر تھے، سب سے بڑا صوبہ تھا اس وقت، شام، اردن، فلسطین اور لبنان، یہ جو آج 4 الگ الگ ملک ہیں وہ سب شام کہلاتے تھے، اتنا بڑا صوبہ تھا، اور حضرت امیر معاویہ اس کے گورنر تھے۔ تو ان کی بیوی نے کہا یا امیر المومنین فیما امیر المومنین، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کیا غلطی ہو گئی کہ آپ نے پہنچتے ہی مار دیا؟ ابھی تو ان کی کوئی بات بھی نہیں سنی۔ کہا ان کے بارے میں مجھے کوئی غلط رپورٹ نہیں ملی ہے اور میں نے کسی غلط ارادے سے نہیں مارا ہے۔ وہ اتنا عمدہ لباس پہنے ہوئے ہیں، اتنی بہترین خوشبو استعمال کیے ہوئے ہیں کہ مجھے لگا کہ ان کے اوپر شام کی گورنری کا بھوت سوار ہے، اور ان کے دل میں گھمنڈ پیدا ہو گیا ہے کہ میں تو سب سے بڑا ہوں۔ تو یہ گھمنڈ دور کرنے کے لیے میں نے 2 درہ اسی لیے رسید کر دیا ہے، ورنہ مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ دوبارہ ان کو شام کی گورنری پر بھیجا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وفات تک وہ گورنر رہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اچھا لباس پہننا غلط ہے، بہترین قسم کا لباس پہننا، بلکہ یہ بھی سنت ہے کہ جمعے کے دن اچھے سے اچھا لباس پہن کر کے آئیں، عید کے دن ہو سکے تو بالکل نیا لباس پہن کر کے جائیں، عیدین میں اچھا لباس پہنیں، عطر استعمال کریں، خوشبو استعمال کریں، ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اگر ان چیزوں کے استعمال سے دل میں گھمنڈ پیدا ہوتا ہے کہ آج میرے پاس جو کپڑا ہے وہ دوسروں کے پاس نہیں، آج میرے پاس جو سواری ہے وہ دوسروں کے پاس نہیں، آج میرے پاس جو گاڑی ہے وہ دوسروں کے پاس نہیں، آج میرے پاس جو بنگلہ ہے وہ دوسرے کے پاس نہیں، آج جو آسائشیں مجھے میسر ہیں دوسروں کو نہیں میسر ہے، اگر اس چیز سے گھمنڈ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو دور کیا جانا ضروری ہے۔ موضوع وسیع ہے، میں انشاءاللہ اگلے جمعے کو اسی سلسلے میں کچھ مزید باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، کھول کر کے باتیں رکھوں گا، اور سب سے آخر میں بیان کروں گا کہ علم کا گھمنڈ سب سے برا کیوں ہے۔
علم کا گھمنڈ، عبادت کا گھمنڈ سب سے برا کیوں ہے؟ تو گھمنڈ جاہ و اقتدار پر ہو سکتا ہے، گھمنڈ مال و دولت پر ہو سکتا ہے، گھمنڈ حسن و خوبصورتی پر ہو سکتا ہے، گھمنڈ توانائی اور قوت پر ہو سکتا ہے، اور گھمنڈ علم پر اور عبادت پر ہو سکتا ہے۔ تو ان باقی چیزوں کے بارے میں ابھی صرف ایک حصے کا بیان ہوا کہ تاج و تخت کا گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، ایک حکومت اور اقتدار کا گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، جاہ و منصب کا گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، عمارت کا گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر آدمی کو اپنے عاجزی و فروتنی اختیار کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ باقی باتیں اگلے جمعے کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو اور آپ کو ہمارے دلوں میں اخلاقی خوبیاں پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عاجزی و فروتنی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گھمنڈ، تکبر، حسد، بغض و نفاق سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر سب وہ اخلاقی خوبیاں پیدا فرمائے جس کا اسلام تقاضا کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔